السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انصاری سرفراز احمد، معلم شاد آدم شیخ ٹیکنیکل ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج۔ بچوں، سائنس 2 کی کلاس میں تمام بچوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم لوگ سائنس 2 میں 10واں سبق آفات کا حسن انتظام، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، یہ سیکھنے اور سمجھنے جا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام بچے اسے بغور دیکھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو چلیے بچوں، ہم لوگ شروع کرتے ہیں 10واں سبق آفات کا حسن انتظام، اس کا پہلا پارٹ۔ بچوں، 10واں سبق آفات کا حسن انتظام، اس میں ہم لوگوں کو مندرجہ ذیل پوائنٹس سمجھنا ہے۔ پہلا ہے آفات اور اس کی تعریف۔ آفات کسے کہتے ہیں؟ آفات کی اقسام، آفات کے اثرات، آفات کی حیت اور وسعت، آفات کا حسن انتظام، آفات کی روک تھام پر عمل آوری کے محکمے کا قیام، ابتدائی اقدام اور ہنگامی سرگرمیاں اور فرضی مشق۔ یہ سبق کے اندر اتنے ہم لوگ کو پوائنٹس سمجھنے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو آفات اور اس کی تعریف، آفات کسے کہتے ہیں، اس کے کتنے اقسام ہیں، آفات کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں، آفات کی حیت اور وسعت کیا ہے۔ تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تعریف سے اس کی۔ آفات یعنی کہ ڈیزاسٹر، ماحول میں ہونے والے بھیانک اور خوفناک حادثات جس سے ماحول کو نقصان پہنچتا ہے، انہیں آفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سیلاب، قحط، بادل کا پھٹنا، زلزلہ، آندھی کا آنا، آتش فشاں پہاڑ کا پھٹنا، یہ سب قدرتی آفات ہے۔ اس کی تعریف اقوام متحدہ نے کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ آفت سے مراد اچانک ایسے حادثات کا رونما ہونا جس سے شدید جانی نقصان اور دیگر قسم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس میں اچانک یہ لفظ جو ہے نا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آفت اچانک آتی ہے جس کی وجہ سے اس کا قبل از وقت اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی مدافعتی اقدامات ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ جہاں آفت آتی ہے، اس علاقے کی املاک یعنی کہ پراپرٹی کا شدید نقصان ہوتا ہے۔ مال اور جان کے نقصانات کے سماج پر بہت ہی دیر پا اثر ہوتے ہیں۔ اس کے اثرات ہمارے مال پہ، سماج کے اوپر، تہذیب کے اوپر، سیاست پہ، قانونی اور انتظامی جیسے شعبوں پر پڑتے ہیں۔ یہ تمام تصویریں تم لوگ دیکھ سکتے ہیں جو آفت آتی ہے، جیسے بادل کا پھٹنا ہے نا، پھر اس کے بعد میں زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے روڈ پھٹ گئے ہے، بلڈنگیں گر گئی ہے، برباد ہو گئی ہے۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹنے کے بعد میں اس طرح سے تباہی یہاں پہ ہوتی ہے۔ سیلاب جب آتا ہے تو اس طرح سے یہاں تباہی دیکھی جا سکتی ہے، ہم لوگ ٹی وی وغیرہ میں بھی دیکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد میں جہاں پہ قحط پڑتا ہے، سوکھا پڑتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، چارہ ختم ہو جاتا ہے، ہریالی ختم ہو جاتی ہے بالکل، تو جاندار وہاں پہ سوکھے کی وجہ سے مرنے لگتے ہیں، اور اس علاقے کے اندر شدید تکلیفوں اور شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بچوں، آفات کی قسمیں یہاں پہ 3 ہیں: عارضی، طبعی، حیاتی، اور تیسری ہے انسان کی پیدا کردہ آفات۔ جس میں عارضی اور طبعی جو ہوتی ہے، اس میں 2 باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہے: علم الارض اور طبقات الارض، یعنی کہ جو زمین ہوتی ہے اور زمین کے تعلق سے جتنے بھی آفات آتے ہیں، جیسے کہ زلزلہ، آتش فشاں، سونامی، زمین کا پھٹنا، چٹان کا کھسکنا، زمین کا ہلنا یعنی کہ زلزلہ جس کو کہا جاتا ہے، جھیج ہے، مٹی کی جھیج ہوتی ہے، نمکیات، سیلاب وغیرہ۔ اب اس میں جو ہے نا عارضی طبعی کے اندر دوسرا ہے آب و ہوا کا علم، ماحولیات، خلائی علم۔ اس کی مثالیں ہیں گرم اور سرد ہواؤں کا چلنا، برف کے گولے گرنا، برف باری ہونا، کبھی کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ژالہ باری، جو بڑی بڑی برف گرتی ہے آسمان سے بے موسم بارش میں، خشک سالی جہاں پہ سوکھا پڑ جاتا ہے، پانی بالکل ختم ہو جاتا ہے، سیلاب
بہت ساری جگہ سیلاب آتے ہیں، بہت سارے نقصانات اس سے ہوتے ہیں۔ شہاب ثاقب جس کو تارے کا ٹوٹنا کہتے ہیں، جہاں پہ گرتا ہے بہت ہی زیادہ خطرناک اور بہت ہی دیر پا رہنے والے اس کے نقصانات کے اثرات وہاں مرتب ہوتے ہیں۔ سورج میں دھبا، شماریات میں تبدیلی وغیرہ، یہ تمام جو ہے نا عرضی طبعی جو ہے آفت کی قسم ہے۔ اب حیاتی کے اندر دو حیاتی ہوتے ہیں، جیسے کہ نباتات کے تعلق سے ہونے والی بربادی ہے اور حیوانات کے تعلق سے ہونے والی بربادی۔ نباتی جو آفات ہے وہ جنگل کی آگ ہے، پھپھون کے ذریعے ہونے والی بیماریوں کا پھیلاؤ ہے نا، جس کو بلسٹر کہا جاتا ہے۔ فصلوں کے اوپر جب پھپھون لگ جاتی ہے تو پوری فصل برباد ہو جاتی ہے۔ گھاس کا بڑھنا، گھاسیں جو ہے فصلوں کے بیچ میں اگر بڑھ گئی تو فصل کو بڑھنے نہیں دیتی ہے، جیسے کہ گاجر گھاس۔ اب حیوانات کے تعلق سے کون سی آفات آتی ہے؟ تو متعدی وائرس، جیسے آج کل کورونا وائرس وغیرہ چل رہے، ایسے ہی متعدی وائرس اس کے پہلے بھی دنیا میں آتے رہے ہیں، اس طرح کی وبائیں پھیلتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ بیکٹیریا، جس کے ذریعے کالرا ہوتا ہے، میادی بخار آتا ہے، یرقان کی بیماری ہوتی ہے، پلیگ کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی وبائی بیماری ہے جو حیوانات کے ذریعے ہوتی ہے، وائرس اور بیکٹیریا کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور یہ بیماریوں سے ہم لوگ جان ہی رہے کتنا نقصان ہو رہا ہے، پوری دنیا اس سے پریشان ہے۔ یہ بہت ہی بڑی آفات کی قسم ہے۔ اب یہاں دیکھیں بچے، انسان کی پیدا کردہ مین میڈ کون سی آفات ہے؟ انسان کے ذریعے جو پیدا آفات ہوتی ہے، جو تکلیفیں آتی ہے، وہ ایک تو غفلت سے ہوتی ہے یا پھر جان بوجھ کر ہوتی ہے۔ غفلت سے آنے والی جو آفات ہے وہ زہریلی ہوا کا رساؤ کیمیائی فیکٹری سے جو ہوتا ہے، ایٹمی تجربات ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایٹمی بم دھماکے کیے جاتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ غیر منصوبہ بند کام ہوتے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پہلے سے منصوبہ بندی نہیں کی جاتی ہے تو اس سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ جو ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر کی جانے والی آفات اس طرح سے ہے، جیسے کہ جنگ ہے، آگ کا لگنا ہے، بم دھماکہ ہے، اور جبری نقل مکانی ہے، کسی کو جبرن ایک جگہ سے دوسری جگہ بھگا دینا، منتقل کر دینا، جیسے NRC CA وغیرہ بھی جو چل رہا تھا، یہ اسی کا حصہ ہے۔ انتہا پسندی، عصمت ریزی اور بچہ مزدوری، یہ تمام جان بوجھ کر کی جانے والی آفات ہیں۔ آگے ہم لوگ دیکھیں گے کہ آفات کے کون کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانی زندگی پر اور بھی لوگوں کے اوپر، ملک کے اوپر، ہے نا۔ سیلاب جب آتا ہے تو راستے، ندی، پل اور ندی کے کنارے بسے ہوئے گاؤں برباد ہو جاتے ہیں۔ اناج کی قلت ہو جاتی ہے کیونکہ کھیت وغیرہ میں جو فصلیں ہوتی ہیں وہ بہہ جاتی ہے۔ زلزلے کی وجہ سے گھر تہس نہس ہو جاتے ہیں، روڈ پھٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ جنگل کی جب آگ لگتی ہے، قحط اور تمام آفات سے بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ آفات کے آ جانے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ ملک کی معیشت پہ آفات کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ معیشت یعنی کہ اکنامی، پیسوں کے تعلق سے جو ہماری پوزیشن ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، جس کی بھرپائی کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ ملک کی ترقی پر بھی آفات گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اس ملک کی ترقی کی شرح گھٹ جاتی ہے، جہاں پہ آفت آتی ہے اس ملک کی ترقی کی شرح گھٹ جاتی ہے۔ آفات کی وجہ سے مقامی عوام، خود مختار ادارے، حکومتی کام، ترقیاتی کام، سب کی سب متاثر ہوتے ہیں اس سے۔ آفات کی نوعیت اور وسعت، یعنی کہ آفات جو آتی ہے وہ کس حد تک ہوتی ہے، اس سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، اس سے کس طرح سے باہر نکلا جا سکتا ہے نقصانات سے۔ یہاں پہ 6 پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ آفات کی وسعت کو سمجھنے کے لیے۔ آفات سے پہلے کا دور ہوتا ہے، آفات آنے کے پہلے، پھر اس کے بعد میں انتباہی دور ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ سرکاری ادارے جو ہوتے ہیں، کچھ ایجنسیاں جو ہوتی ہے وہ انتباہ کرتی ہے کہ بھئی آفت آنے والی ہے، جیسے کہ زیادہ تیز بارش آنے والی ہے نا، گھن گرج کے ساتھ میں بارش آنے والی، طوفانی بارش آنے والی ہے۔ اس طرح سے پہلے آگاہی ہوتی ہے۔ پھر جب آفت آ جاتی ہے، جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر وہ ہنگامی جو معاملات ہوتے ہیں اس کو کیے جاتے ہیں۔ بعض آباد کاری، جب آفات آ جاتی ہے، جو بھی طوفان، زلزلہ، سیلاب آ جاتا ہے جس کے اندر بربادی ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کی بعض آباد کاری کی جاتی ہے۔
پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کی بحالی یعنی کہ ان کی جو مالی حالت خراب ہو گئی تھی، ان کا کام دھندا ختم ہو گیا ہوتا ہے، اس کو بحال کیا جاتا ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے گھروں کی تعمیر نو کی جاتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں، آفات کی نوعیت اور وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے عام شہریوں کے آفات کے 3 مرحلے ہیں، حساس نوعیت کے ہیں۔ پہلا ہے ہنگامی صورتحال کا مرحلہ۔ جب آفت آتی ہے، کوئی طوفان، زلزلہ آیا، سیلاب آیا، تو اس وقت لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، اس میں پھنسے ہوئے لوگوں کی، ہے نا، اس میں تلاش کی جاتی ہے لوگوں کی جو مصیبت میں پھنسے ہوئے کہیں پھنس جاتے ہیں، تو ان کا بچاؤ کا کام کیا جاتا ہے، ان کو طبی مدد دی جاتی ہے، ان کا ابتدائی علاج کیا جاتا ہے، مواصلات اور آمد و رفت کا انتظام کیا جاتا ہے، یعنی ان کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ محفوظ مقامات پر پہنچائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہنگامی صورتحال کا مرحلہ ہے۔ دوسرا نقل مکانی کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جب آفت آ جاتی ہے، کوئی بھی سیلاب، زلزلہ، جو بھی آفات، قدرتی آفات ہو یا جان بوجھ کر لائی گئی آفات ہو، اس سے متاثر لوگوں کی بعض آباد کاری کی جاتی ہے۔ ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں تو ان کا ملبہ ہٹایا جاتا ہے۔ اگر ان کے محلوں میں، گلیوں میں، ان کے جہاں رہنے کی جگہ ہے وہاں پہ راستے خراب ہو گئے، نل پانی کا خراب ہو گیا، اس کو درست کیا جاتا ہے۔ تو ان کو جو ہے طبی امداد اور ہر طرح کی امداد ان کو پہنچائی جاتی ہے، اور اس کے بعد میں ان کو کس طرح سے باز آباد کاری ان کی جائے اس کا منصوبہ بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ نقل مکانی کا مرحلہ ہے۔ دوسرا ہے تعمیر نو۔ جو لوگ برباد ہو گئے، جن کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے آفات کی وجہ سے، ان کو تعمیر نو، ان کے گھر کو بنایا جاتا ہے، ان کی نقل مکانی کی جاتی ہے، محفوظ مقامات پر، اچھے مقامات پر ان کو پھر سے گھر بنا کے دیا جاتا ہے، عمارتوں میں ان کو رکھا جاتا ہے، راستے بنائے جاتے ہیں۔ اگر زراعت ہوتی ہے، اگر وہ خراب ہو گئی ہے، زراعت یعنی کھیتی باڑی اگر اجڑ گئی، تو اس کو پھر سے کھیتی باڑی کو پھر سے بنایا جاتا ہے، اس کو درست کیا جاتا ہے اور ان کا انتظام کیا جاتا ہے صحیح سے۔ بچوں، اگلا پوائنٹ ہم لوگ دیکھیں گے اسی سے تعلق رکھنے والا، کہ آج تک زمین پہ ایسے بہت سارے حادثات، بہت سارے آفات آ چکے ہیں جن کے بارے میں اگر ہم لوگ سنیں گے تو ہمارے ہوش گم ہو جائیں گے۔ اس میں سے زیادہ تر حادثات یا ان حادثات کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر معمولی حالت، یہ زیادہ تر بر اعظم ایشیا اور بحر اوقیانوس کے علاقے میں واقع ہوئے ہیں۔ ایسے حادثات کی وجہ سے ہماری زمین کے ساتھ ساتھ جانداروں کا بھی بے شمار نقصان ہو چکا ہے ابھی تک۔ صحیح معنوں میں دیکھیں تو کئی سال پرانے سوالوں نے غضبناک صورت اب اختیار کر چکی ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی، اس آبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات، اس کے سبب پیدا ہونے والے مسائل، اس کی ساخت اب فنا کی کگار پر ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد ایسی آفتوں میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ معاشی عدم مساوات، یعنی کہ کوئی بہت زیادہ امیر ہے تو کوئی بہت غریب ہے، نسلی، مذہبی دھوکے بازی جیسے وجوہات، ملک میں بدامنی کا ماحول پیدا ہوتے جا رہا ہے۔ انتہا پسندی، یعنی کہ بہت شدت پسندی، کسی چیز کو اگر ماننا ہے تو اس کے اوپر ایسے اڑے رہنا کہ اگر ہم غلط بھی کر رہے ہیں تو وہی بولنا کہ ہم صحیح ہے۔ اس طرح کی شدت پسندی آج کل لوگوں کے اندر اختیار کی جا رہی ہے۔ کسی کا اغوا کرنا، سماجی تصادم میں دو سماجوں کے درمیان میں جھڑپ، فساد جسے کہا جاتا ہے، آج کل کا معمول بن گیا ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو جو ترقی یافتہ ممالک ہے، ان کے اندر سے بہت ساری جو ایسی چیزیں جو نقصان دہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، جیسے کیمیائی مادوں کی پیداوار جو کہ بہت ہی خطرناک انسانوں کے لیے ہوتی ہے، تو وہ لوگوں نے اس پہ پابندی لگا دی ہے۔ لیکن یہی زہریلی یا انسان کے لیے نقصان دہ کیمیکلز کی پیداوار پسماندہ یا ترقی پذیر ممالک میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں ابھی دیکھا جائے تو جوہری بھٹی، اس کو انگلش میں ایٹمک ریئیکٹر کہتے ہیں، اس کے ذریعے بجلی تیار کی جاتی ہے، اور یہ جو ایٹمک ریئیکٹر ہوتا ہے اس کے اندر تابکار اشیاء کی افزودگی، یعنی کہ اس کو جلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑی توانائی ملتی ہے، اور جنریٹر اس کے ذریعے گھمایا جاتا ہے جس سے بجلی تیار ہوتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت ہی خطرناک تابکار شعاعیں اس میں سے خارج ہوتی ہے، تابکار شعاعیں جو کہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک اور مضر ہے۔ اور یہاں پہ بہت سارے ممالک اس کا استعمال بہت زیادہ کرنے لگے ہیں، جس سے بجلی تیار کر رہے ہیں،
اور بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ خدشہ بھی ہے کہ لاپرواہی بھی بہت ہو رہی ہے۔ اس کے لیے جہاں پہ بھی استعمال ہو جا رہا ہے یہاں پہ اس سرکاروں کا یہ کام ہے کہ اس کو حفاظت اس کی جائے اور احتیاط برابر کی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا مناسب انتظام کرنے کی ضرورت ہے ان ملکوں کو، مگر ہر فرد پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مناسب اقدام خود بھی کریں سرکار کے ساتھ ساتھ۔ آفات کے دوران حکومت کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کو بھی مدد کے لیے آگے آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مصیبت کا سامنا عام شہریوں کو ہی کرنا پڑتا ہے، اسی لیے عام شہریوں کو بھی مصیبت کے وقت ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اور اگر وہاں کی سرکاریں اگر شہریوں کا عوام کی مدد چاہتی ہے تو اس کو سرکار کو بھی عوام کو مدد کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پر آفت کیسی بھی ہو اسے قابو میں پانا بہت ضروری ہوتا ہے، اسی بنا پر آفت کے حسن کا انتظام تصور پیدا ہوا ہے۔ تو بچوں آج تک ہم لوگ جو ابھی یہ پوائنٹ پڑھے ہیں 4 پوائنٹس، یہ 4 پوائنٹ اس آج کے ویڈیو میں یہاں ختم کرتے ہیں ہم لوگ۔ آگے کے باقی کے جو 4 پوائنٹ ہے وہ آگے کے پارٹ میں ہم لوگ سمجھیں گے۔ میں تمام بچوں کا بغور سننے اور اس کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔